بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انسان کی زندگی میں جو مختلف قسم کی پریشانیاں، مصیبتیں اور تکالیف آتی ہیں، ان پریشانیوں اور مصیبتوں اور تکالیف کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پریشانیوں سے نکلنے کے اسباب اور راستے بھی بیان ہو رہے تھے۔ یہ کتاب حیات المسلمین حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ حضرت نے اس کتاب میں مسلمانوں کی پریشانیوں کو بیان فرمایا ہے اور ان پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بھی بیان فرمائے ہیں۔ تو بہت سارے راستے ہیں جو گزشتہ دروس میں بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ سے دل کا لگنا، اللہ کی یاد میں اپنے وقت کو گزارنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے بچا لیتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہو، اس کے والدین ہوں، اس کے محسنین ہوں، سچی محبت کرنے والے کو اس کے بڑے تکلیف پہنچتے ہوئے خوش نہیں ہوتے، بلکہ اس کے بڑوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس پر جو تکلیفیں آئی ہوئی ہیں وہ ہم دور کر دیں۔ مالی لحاظ سے اگر کوئی پریشان ہو، کام اور کاروبار نہ ہو، لیکن وہ شخص اپنے والدین سے سچی محبت کرتا ہو، قدردان ہو، خدمت گزار ہو، تو والدین اس کی کتنی فکر کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس کی پریشانی کو دور کر دیں۔ اس طرح کوئی ملازم ہو، کسی ادارے میں کام کرتا ہو، اور وہ ادارے کے ذمہ داران جو ہیں، بڑے جو ہیں، ان سے سچی محبت کرتا ہو، ان کا وفادار ملازم ہو، تو اگر اس پر کوئی پریشانی آتی ہے تو جو ادارے کے ذمہ داران ہیں وہ اس ملازم کو تنہا نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی پریشانی جو بھی ہے دور کی جائے، اس کی مدد کی جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل تو سب پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے تو کافر بھی محروم نہیں۔ سارے مخلوق، انسانوں ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، جانور، سب پر اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، جبھی سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کے منکر ہیں یا اللہ کے ماننے والے ہیں۔ لیکن خصوصی اللہ کی رحمت
اور خصوصی اللہ کا فضل وہ اللہ اپنے ماننے والوں پر کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جو اللہ سے وفاداری کا تعلق رکھتے ہیں، جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، جن کی زندگی اللہ کی یادوں میں گزرتی ہے، جہاں ان کو موقع ملتا ہے، جب ان کو موقع ملتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ان بندوں کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچاتے ہیں، آفتوں سے بچاتے ہیں، برائیوں سے بچاتے ہیں، آئی ہوئی بلائیں تکالیف ان سے ٹال دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹی پریشانیاں، بیماریاں تو آ ہی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہوتا ہے اپنے خاص بندوں پر کہ وہ بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ کون بندے ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں اپنے اوقات کو گزارتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو کسی حال میں اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچتے ہیں۔ ان کو ایک فکر اور ایک لگن لگی رہتی ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ کسی حال میں بھی ہوتے ہیں، وہ اللہ کو بھولنا، اللہ کو ناراض کرنا گوارا نہیں کرتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ ان کا عجیب واقعہ ہے، مدینہ میں رہتے تھے اور ایک بہت بڑا ان کا باغ تھا، کھجور کا باغ، اور بہت ہی گنجان باغ تھا۔ یہ کبھی کبھی اپنے باغ میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کھلی فضا میں، کھلی فضاؤں میں اللہ کا ذکر کرنے کا الگ مزہ آتا ہے۔ تو یہ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن یہ اپنے گنجان باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ دوران نماز ان کو ایسا محسوس ہوا کہ باغ میں ایک پرندہ آیا ہے۔ پرندہ اڑتا ہوا باغ کے اندر آ گیا، اور باغ کیونکہ بہت گنجان تھا تو وہ پرندہ اندر آنے کے بعد واپسی نہیں نکل پا رہا تھا، یعنی اس کو واپسی کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ شاخوں میں اور درخت کی ٹہنیوں میں پھنس گیا تھا، جہاں جاتا پھنس جاتا۔ تو اس طرح وہ پورے باغ میں پھر پھڑاتا پھر رہا تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ بات محسوس ہو گئی۔ نماز کے دوران تھوڑا سا دھیان ہٹ گیا کہ ایک پرندہ میرے باغ میں آیا ہوا ہے اور اس کو راستہ نہیں مل رہا نکلنے کا۔ تو باغ کی اچھائی کا دل میں خیال آ گیا کہ میرا باغ کتنا اچھا ہے، کتنا گنجان ہے۔ نماز میں ذرا سا دھیان ہٹا اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اور وہ بھی اس پرندے کی وجہ سے، اور دھیان ہٹ کے باغ کی طرف چلا گیا۔ خیال آیا، واپس نماز کی طرف ہو گیا۔ نماز ختم ہوئی تو اپنی فکر لگ گئی کہ یہ کیسا باغ، یہ کیسی دنیا کہ جو مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے۔ یہ باغ تو مجھے اللہ کی محبت سے روک رہا ہے۔ میں تو نماز میں تھا اور نماز سے میری توجہ اس باغ میں پرندے کے گھومنے سے ہٹ گئی، توجہ ہٹ گئی۔ فوراً
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ اللہ کی یاد سے میں ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہوں اور نماز میں اس باغ کا خیال، تو میں نے اپنے یہ علاج سوچا ہے کہ اس باغ نے مجھے کیونکہ نماز سے غافل کر دیا، میں اب اس باغ کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، بلکہ میں یہ آپ کو دیتا ہوں، اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں، اس باغ کو میں اپنی ملکیت میں ہی نہیں رکھوں گا۔ تو کیا چیز تھی؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اور ان کو احساس ہوا کہ یہ دنیا، یہ باغ دنیا ہے، یہ مجھے اللہ کی محبت سے غافل کر رہے ہیں۔ اس طرح کے کتنے باغ اللہ تعالیٰ مجھے اور دے دیں گے، یہ باغ بھی اللہ نے دیا ہے، اگر مجھے یہ اللہ سے غافل کر رہا ہے تو اصل دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، میں اس سے دور ہو رہا ہوں، تو اس باغ کو صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی فکر، احساس کہ اللہ کی محبت میں کیسے کمی آ گئی۔ جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہوں کسی کام میں، کاروبار میں، اور اذان کی آواز بھی سن رہے ہوں، لیکن ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں کہ نماز تو بعد میں ہی پڑھ لیں گے، دنیا کا کام پہلے کر لیں، نماز کا وقت تھوڑی جا رہا ہے، نماز چلی جائے گی جماعت کی، لیکن وقت تھوڑی جا رہا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دل میں نماز کی قدر ہوتی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، اللہ کی محبت کا جواب دینا ہے، کسی بھی طرح نماز میں حاضر ہو جاؤں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، جو کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت کے خادم تھے، ڈرائیور بھی تھے، عرفان نام تھا ان کا۔ وہ حضرت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم حضرت کا حال بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا یہ معمول تھا کہ اگر وہ کچھ لکھ رہے ہوتے، اور ان کا لکھنا کیا تھا؟ تفسیر، حدیث، کتابیں لکھا کرتے تھے، دینی کتابیں، بہت ساری حضرت کی کتابیں ہیں، معارف القرآن بھی حضرت کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ تو حضرت کے خادم فرما رہے ہیں کہ حضرت کبھی کوئی تحریر لکھ رہے ہوتے اور اذان کی آواز آ جاتی، تو اس تحریر کو لکھتے ہوئے چھوڑ دیتے، قلم ٹیبل پر رکھ دیتے، کام روک دیتے، چھوڑ دیتے، جبکہ دینی کام کر رہے ہیں، کوئی دنیا کا کام نہیں کر رہے، یقیناً کوئی دینی کتاب، دینی تحریر لکھ رہے ہوتے، اذان کی آواز آتی تو اس تحریر کو وہیں روک دیتے، قلم رکھ دیتے، اور زبان سے یہ کہتے ہیں اللہ کا منادی پکار رہا ہے، اللہ کا منادی پکار رہا ہے، لہٰذا اب میرے لیے کسی اور کام میں لگنا درست نہیں ہے۔ اور فوری طور پر اذان کی آواز کے بعد سے نماز میں ایسا لگتے، تیاری میں، وضو میں، استنجا وغیرہ سب کرا کر نماز سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، اللہ کے منادی نے پکارا ہے، اگر میں اب کسی اور کام میں لگوں گا تو یہ اللہ کی محبت میں کمی کا سبب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بلا لیا اپنے گھر، تو اب سارے کام چھوڑ کر اللہ کے گھر چلو، نماز میں لگ جاؤ۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر محبت ہے، اور جتنی محبت ہوتی ہے اتنی اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت انہی چیزوں سے بڑھتی ہے، ذکر سے، نماز سے، تلاوت سے، اللہ کی یادوں میں اپنے وقت کو گزارنے سے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، فضول دنیا کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کچھ دیر اللہ کا ذکر کر لیا، درود شریف پڑھ لیا، استغفار پڑھ لیا، اللہ کا نام لے لیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا،
کسی بھی طرح اللہ کا ذکر میں اپنا وقت گزارنا، اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ یعنی اللہ کی محبت بڑھانے کا بہترین عمل وہ اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، بہترین ذکر ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نماز خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ذکر ہے۔ فارغ بیٹھے میں اللہ اللہ کا نام محبت سے لے رہے ہیں، اللہ 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 کا نام محبت سے لے رہے ہیں۔ فارغ بیٹھے میں اپنے گناہوں پر استغفار کر رہے ہیں، استغفر اللہ، دل میں سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ تو یہ اس طرح اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر سے مشغول رکھنا، گویا اللہ کی محبت میں وقت گزارنا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور بخاری شریف کی شرح لکھنے والے ہیں حافظ ابن حجر۔ معمول کیا تھا، اپنی زندگی کس طرح گزارا کرتے تھے کہ تحریر کتابت بہت کیا کرتے تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کی تصانیف بہت ساری ہیں، کتابیں بہت ساری ہیں۔ پرانا زمانہ تھا، ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، کمپیوٹر وغیرہ جیسے آج کل کمپوزنگ ہو جاتی ہے اس دور میں نہیں تھی۔ تو لکڑی کے قلم ہوتے تھے جس سے تحریر لکھا کرتے تھے۔ تو بعض دفعہ جب لکڑی کے قلم لکھتے لکھتے اس کی نوک موٹی ہو جاتی ہے، پھر پتلی کرنے پڑتی ہے، اس کو کٹر سے پتلی کرنے پڑتی ہے۔ پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے اوقات کی اتنی قدر کرتے تھے، اتنی قدر کرتے تھے کہ کوئی حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے یہ لکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اب وہ قلم کی جو نوک ہے وہ موٹی ہو گئی، اب اس کو باریک کرنا ہے، تو اب باریک کرنے کے لیے اتنا وقت لکھنے سے رک جائے گا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے جتنی دیر وہ قلم کو اپنے کٹر سے باریک کرتے تھے اتنی دیر اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ میرا وقت ضائع نہ جائے، میرا کوئی وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہ جائے۔ تو وہ قلم بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، بہت مختصر سے وقت لگتا ہوگا، لیکن اس مختصر وقت کو بھی اللہ کے ذکر میں گزارتے تھے کہ ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ جائے۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح گزارا کہ ہر وقت اللہ کی محبت میں، اللہ کے ذکر میں گزارا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پریشانیوں کو دور کرنے کے اسباب میں سے ایک یہ سبب بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو، یقین رکھو، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ انشاءاللہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی برکت سے ہم مصیبتوں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر کوئی پریشانی آ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، اس پریشانی سے نکال لیں گے۔ تو یہ بہت بڑا سبب ہے مصیبتوں سے بچنے کا، اللہ کی محبت میں اپنے اوقات کو گزارنا، اللہ کی یاد میں اپنے اوقات کو گزارنا، ذکر اذکار میں اپنے اوقات کو گزارنا، ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ گزرے، یہ فکر لگی رہے۔ یہ بھی اللہ کی یاد کا ہی طریقہ ہے کہ ہر وقت یہ فکر لگی رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں کوئی وقت نہ گزرے۔ نماز کا وقت ہو، نماز پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کر لی، آرام کر رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ یہ سوچ کر آرام کر رہے ہیں کہ اٹھوں گا پھر اللہ کی عبادت کروں گا، تو یہ سارا وقت عبادت میں گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اپنی ذات عالی کے ساتھ خاص تعلق اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، عاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔
یا اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جو کچھ باتیں کہیں سنی یا اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنی یادوں میں ہماری زندگیوں کو قبول فرما لیجیے۔ زندگی کی ہر سانس، ہر گھڑی، ہر لمحہ عافیتوں کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ آپ کی یادوں میں، آپ کی محبت میں، آپ کی ذکر میں گزرے۔ یا اللہ ہر طرح کی غفلتوں کی زندگی سے، گناہوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عافیت کاملہ نصیب فرما، سب کے گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو عافیت نصیب فرما۔ ہر طرح کے غم، دکھ، صدموں سے حفاظت فرما، ہر قسمی ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔